أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وقال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تبارك وتعالى: إنك لعلى خلق عظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال أيضا: أكثر ما يدخل الجنة التقوى وحسن الخلق. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ کبریائی، وہ عظمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. اور درود و سلام ہو آپ کے سچے صحابہ پر اور تابعین پر، قیامت تک کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات کو بلند کرتے رہے. آمین یا رب العالمین. اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کے گناہوں کو معاف کرے، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کریں، اور ہمیں دنیا میں بھی اچھائی دیں اور آخرت میں بھی اچھائی دیں. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرے، ہم میں سے جو محتاج ہیں ان کے حاجت کو پوری کریں، ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو ختم کریں، ہم میں سے جو قرض مند ہیں اللہ ان کے قرض کو پورا کر. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، گزشتہ کی کئی مجلسوں سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غلطیوں کو ٹوکتے تھے اور غلطیوں کی کیسی درستگی کرتے تھے، وہ کیسے کیسے طریقوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، اور کیسی کیسی چیزیں احادیث میں اسے لے کر بیان ہوئی ہیں. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے سلسلے وار لائی جا رہی ہیں. اب تک اس تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ 2 مجلسیں ہو گئی ہیں، یہ ہماری 30ویں مجلس ہے. شاید اور بھی بات آگے بڑھے، لیکن انشاءاللہ اس موضوع کو ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. آج ہم جو سب سے پہلا طریقہ آج کی مجلس میں جو آپ کے سامنے ہم لانے والے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز سے روکتے، کسی غلطی کی درستگی کرتے، ساتھ ساتھ اس کا ایک نعم البدل پیش کرتے. یعنی یہ آپ نہیں کریں، اس کے بدلے یہ کر لیں. یہ غلطی روکنے کا ایک بہت ہی عمدہ طریقہ ہے. بجائے اس کے کہ آپ ایک آدمی سے کہیں کہ آپ اس غلطی کو نہ کریں، چھوڑ دیں، صحیح بات ہے، لیکن اگر ضرورت پڑے تو کرے کیسے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل پیش کیا، کہا کہ اسے آپ کر لیجئے گا. مثال کے طور پر یہ مثال دیکھیے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد میں قبلے کی طرف دیکھا کہ کسی صاحب نے تھوکا ہے اور وہ چیز سوکھ گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، اپنے ہاتھ سے خروش کر اسے نکالا، صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کو ہو کیا گیا کہ اگر کسی کے زبان میں تھوک آئے تو وہ چہرے کی طرف تھوکے نہ، چہرے کی طرف یعنی آگے تھوکے نہ، کیونکہ جب آدمی آگے تھوکتا ہے وہ بندے مومن جب نماز کی حالت میں ہوتا ہے اس کے چہرے کے سامنے اللہ کا چہرہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. نماز کا ایک مقام دیکھیے، جب نمازی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے
قبلہ رو ہو کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے چہرے کے سامنے اللہ کا چہرہ ہوتا ہے۔ یہ خاص نماز کی اس عبادت کے لیے مخصوص ہے کہ اللہ کا چہرہ سامنے ہے اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز کی کیفیت کچھ عجیب و غریب کیفیت ہے، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ حدیث میں ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ معراج المؤمن، یہ جو نماز ہے مومن کا معراج ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے ہے نا، ساتوں آسمان کو پار کیا، سدرۃ المنتہا کے پاس گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے براہ راست ہم کلام ہوئے، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی ہے نا۔ یہ جو مقام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی کچھ ہوتا ہے جب بندے مومن نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اور وہ جب کھڑا ہوتا ہے اس کے چہرے کے سامنے اللہ کا چہرہ ہوتا ہے۔ تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ سامنے تھوکیں، تو آگے سے تھوکنا اسے روک دیا جاتا ہے کہ تھوکے مت، سامنے سے تھوکے مت۔ اچھا، اگر کسی کو تھوک آ جائے تو کرے کیا؟ ایک چیز سے روکا، اب دیکھیے اس کا بدلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، اس کا بدل بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو تھوک آ جائے تو اپنے دائیں طرف یا پھر بائیں طرف تھوک کر پیروں سے اس مٹی کو ٹھیک کر دینا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد تھی اس میں تو نیچے کنکریاں بچھائی گئی تھی نا، اور اوپر کھجور کے ٹہنیوں کا چھت تھا، کھجور کے پتوں سے چھت بنایا گیا تھا، اور اس کے ستون کھجور کے جھاڑ کے ٹہنیاں تھی، سٹمز تھے۔ تو اس لیے جائز تھا کہ اگر کوئی آدمی کو تھوک آئے تو وہ الٹے طرف یا پھر بائیں طرف تھوکیں، اور اس کے بعد اسے اپنے جو ہے پیروں سے اس مٹی کو برابر کر دیں، درست کر دیں، تاکہ دوسروں کو اسے نقصان ہو۔ اب یہاں پر یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آج کل کی مساجد ایسی نہیں ہوتی، تو اگر کسی کو تھوک آ جائے تو کرے کیا؟ جیسے کہ بعض اہل نے کہا کہ تھوک آئے تو آدمی اپنے آستین میں تھوکے اور اسے فولڈ کر، یا پھر اپنے پاس کوئی کچیف ہے تو اس میں تھوکے اور اسے فولڈ کر، ہے نا، اپنے پاس رکھے اور باہر جانے کے بعد ڈسپوز کر دیں، ہے نا۔ ایسا کرنا چاہیے، سامنے تھوکنا نہیں چاہیے، سامنے تھوکنا بالکل منع ہے، بلکہ حرام کردہ چیزوں میں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تو ساتھ ساتھ اس کا نعم البدل بیان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کہتے تھے کہ جب تم لوگ تشہد میں ہو، نماز میں تم تشہد میں ہو تو درود بھیجنا، اللہ پر درود پڑھنا۔ تو صحابہ نے عام طور پر کیا کیا؟ اپنے انداز سے ان لوگوں نے تشہد میں اس قسم کی تحیات پڑھنا شروع کر لی، کہتے تھے السلام علی اللہ وعلی رسولہ وعلی ملائکتہ وعباد اللہ الصالحین، معنی یہ کہ اللہ پر سلامتی ہو، اللہ کے رسولوں پر سلامتی ہو، ملائکہ پر سلامتی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ ایسے مت پڑھو، بلکہ آپ لوگ ایسے پڑھو۔ کیا پڑھیں؟ کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ، یعنی یہ جو تحیات پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس تحیات کو پڑھیے، یہ تم لوگ پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ پر سلامتی نہیں بھیجیے نا۔ آپ اللہ کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی دعا نہیں کرتا، کس کے پاس کریں گے دعا؟ اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے لیے دعا کرنا جائز نہیں۔ السلام علی اللہ کہنا یعنی اللہ پر سلامتی ہو، یہ قسم کی دعا ہے۔ تو اللہ کے لیے ہم دعا نہیں کرتے نا، اللہ کے پاس مانگتے ہیں، اللہ کے پاس مغفرت چاہتے ہیں، اللہ کے لیے دعا نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پر کیا سلامتی پڑھ رہے ہو؟ اللہ خود سلامتی والا ہے، وہ خود بھرپور سلامتی والا ہے، اس پر تم کیا سلامت پڑھتے ہو؟ تو پڑھو التحیات للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، تمام قسم کی اچھائیاں اللہ کے لیے، اور درود و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحیات پڑھنے کا طریقہ سکھایا۔ اور بھی احادیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے روکا تو اس کے بدل کوئی دوسری چیز سکھائی۔ دیکھیے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا، پیسے دے کر کہا، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کھجور لائے کھانے کے لیے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ ایک دوسرے قسم کا کھجور لائے تھے، جو قسم کی کھجور ان کے پاس تھی اسے وہ کھجور کا قسم بدلا ہوا تھا۔ تو نبی صاحب سے پوچھا کہ یہ کون سے کھجور تم لے کر آ گئے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، ہمارے پاس جو کھجور تھے اس کی 2 ٹوکریوں کو دے کر میں ایک ٹوکری اچھی کھجور کا لے کر آ گیا۔ یعنی ان کے پاس 2 ٹوکریاں تھیں، یعنی لو کوالٹی کے کھجور تھے،
کہتے ہیں کہ 2 ٹوکریوں کو میں نے دیا، اس کے بدلے میں 1 ٹوکری اچھے کھجور کی لے آیا اور آپ اسی سے کھا رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، عین الربا، عین الربا، یہی ہے سود، یہی ہے سود، اسی کو سود کہتے ہیں۔ کیوں سود ہوا بھائی؟ کیونکہ اسلام کا قانون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، التمر بالتمر، البر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، يدا بيد، سواء بسواء، مثلا بمثل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان 6 چیزوں کا ذکر کیا، کہا اگر آپ سونا لینا چاہتے ہیں سونا دیجئے ایکول ویلیو کا، اگر آپ چاندی خریدنا چاہتے ہیں چاندی سے تو ایکول ویلیو کی چاندی دیں، اسی طریقے سے کھجور، اسی طریقے سے جو، اسی طریقے سے گھیو، اور اسی طریقے سے نمک۔ ان 6 چیزوں کو اگر آپ لینا ہے تو ایکول ویلیو دیجئے۔ یعنی اس زمانے میں طریقہ یہ عام تھا کہ آپ کے پاس کھجور ہے، میرے پاس کھجور ہے، بدل لیتے تھے۔ آپ کے پاس نمک ہے، میرے پاس نمک ہے، بدل لیتے تھے۔ آپ کے پاس سونا ہے، میرے پاس سونا ہے، بدل لیتے تھے۔ تو اسلام نے کہا کہ اگر آپ کو اسی طریقے سے بدلنا ہے تو 2 کنڈیشنز کا پورا ہونا ضروری ہے۔ پہلا کنڈیشن یہ کہ دونوں کے ویلیو سیم ہو، قیمت دونوں کی ایک ہو۔ نمبر 2 کنڈیشن یہ کہ دونوں اسی وقت اسی سٹنگ میں ختم کریں۔ آپ کے پاس سونا ہے، میرے پاس بھی سونا ہے، آپ کے پاس وہ بسکٹ کی شکل میں ہے، میرے پاس کسی گہنے کی شکل میں ہے، ہم 2 آپس میں سے بدلنا چاہتے ہیں۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ اس کا اور اس کا وزن سیم ہو اور ایک ہی مجلس میں۔ ایسا نہیں کہ میں نے آپ کو میرا سونا دے دیا، آپ نے کہا کہ بھائی میں کل میرا جو سونا ہے لا کر دوں گا، یا پھر میں نکلوں گا 1 گھنٹے کے بعد لا کر دوں گا، یعنی مجلس ختم کر کے ایک دوسری مجلس میں جو میرے طرف سے دینا ہے میں ایک دوسری مجلس میں دوں گا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، جائز نہیں، ایک ہی سٹنگ میں ختم کرو اور ایک ہی ویلیو کا ہو۔ اگر ویلیو نیچے اوپر ہو سود ہے، ایک ہی سٹنگ میں ختم نہیں ہوا وہاں پر بھی سود پیدا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ 6 چیزوں کے لیے یہی کنڈیشن ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا اخْتَلَفَتِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ۔ یہ اگر کیٹیگریز بدل جائے ہے کہ نہیں، اب کیٹیگریز کیسے بدلیں؟ کیٹیگریز بدل رہے ہیں اسی 6 میں سے، یعنی آپ کے پاس سونا ہے، میرے پاس چاندی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ویلیو کا ایکول ہونا ضروری نہیں، لیکن ایک سٹنگ میں ختم ہونا ضروری ہے۔ آپ کے پاس کھجور ہے، میرے پاس چاندی ہے، آپ کے پاس نمک ہے، میرے پاس کھجور ہے، یعنی 6 کیٹیگری کے اندر ہے، تو اس کے لیے ایک کنڈیشن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہی سٹنگ میں ختم کریے، ویلیو اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ یہ 6 کیٹیگری میں سے ایک اور اس کے علاوہ 6 کے علاوہ کوئی دوسری چیز کو لا رہے ہیں، اسے دیکھ کر یہ خریدنا چاہتے ہیں، تو دونوں کنڈیشن کا ہونا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس لکڑا ہے اور آپ کے پاس سونا ہے، تو ضروری ہے کہ ایک ہی ویلیو ہو؟ نہ، یہ ضروری ہے کہ ایک ہی سٹنگ میں ختم کریں۔ میں آپ کے پاس سونا لے لیا، میں آپ کو سیمنٹ دوں گا 1 ہفتے کے بعد، جائز ہے۔ تو اسے بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اسے جاننا چاہیے۔ عام طور پر لوگ، میں یہ بات کو ضمناً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے اسکیمز لاتے ہیں لوگ، خاص طور پر آج کے زمانے میں یہ جویلری شاپس والے نیا نیا اسکیم انٹروڈیوس کرتے ہیں۔ کیا اسکیم ہے بھائی؟ آپ ماہانہ اتنے پیسے دو۔ مثال طور پر آپ ماہانہ 2000 روپے دے رہے ہیں، تو دکاندار کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس 2000 روپے لے لوں گا، اس کے برابر جو سونا ہے، آج کے ریٹ کا جو سونا ہے، اسے میں لکھ کے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ آپ 10 مہینے دیجئے تو آپ کے 20,000 روپے ہو گئے، 10 مہینے کے بعد آئیے اور سونا لے جائیے۔ یہ عام اسکیم ہے، بہت سارے لوگ یہ مسئلہ نہیں جاننے کی وجہ سے اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھ لیں، جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ ابھی آپ کے سامنے حدیث آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سونا دے کے سونا خریدنا ہو تو 2 کنڈیشنز کا ہونا ضروری ہے، ایک ہی ویلیو ہو اور ایک ہی سٹنگ میں ختم ہو۔ آپ پیسے لے لیں اور آپ پیسے دے دیں، سونا اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ آپ نے پیسے دے دیا، سونا اپنے ہاتھ میں لے نہیں لیا، تو یہاں پر دوسرا کنڈیشن مار کھا گیا، ایک ہی سٹنگ میں ٹرانزیکشن پورا نہیں ہوا۔ آپ سونا 1 سال کے بعد لیں گے، 1 مہینے کے بعد لیں گے، 2 دن کے بعد لیں گے، یا پھر شام میں لے جائیں گے، اسلام کہتا ہے کہ یہاں پر سود پڑ جائے گا، یہاں پر سود خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیسے؟ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ سود پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو سونا ہے اسے آپ تاخیر سے دیں گے
تو اس کا ویلیو بڑھتے جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا، یہ ویلیو بڑھتی جاتی ہے. تو اس لیے اسلام نے کہا کہ نہیں، ایک ہی سیٹنگ میں ختم کرے. تو ہمارے معاشرے میں جو عام طور پر جویلری شاپس میں ہے نا، یہ جو اسکیم چلاتے ہیں، یہ سارے کے سارے اسکیم جائز نہیں ہے، آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اگر آپ ان سے کہیں گے کہ نہیں 2000 روپے کا سونا مجھے فوراً دے دو، وہ کہے گا کہ نہیں، تو پھر آپ اسکیم میں نہیں ہیں، آپ اسکیم میں ساتھ نہیں چل سکتے. اسکیم کا یہی ہے کہ آپ پیسے دیتے جائیں، 1 سال بعد آئیں پورا سونا لے جائیں. آپ کو تو اس نے بیوقوف بنا لیا، آپ کا سونا بھی وہ رکھ لیا، آپ کا پیسہ بھی وہ رکھ لیا ہے. آپ کے سونے کا پھر وہ روٹیشن میں چھوڑے گا، پیسے کمائے گا، اور آپ نے اوپر سے پیسے بھی دے دیے ہیں، اور وہ پیسے کا وہ بھی وہ سونا خریدے گا، وہ بھی روٹیشن میں چھوڑے گا. تو اپنے سونے سے بھی فائدہ کمائے گا جو آپ کا ہے اس کے پاس، اور آپ نے جو پیسے دے دیے اس سے بھی فائدہ کمائے گا، ڈبل فائدہ ہو گیا اس کا. سمجھے نہیں سمجھا؟ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے. آپ دیجئے سونا، آپ پیسے دیجئے، فوراً سونے اپنا ہاتھ میں لے لیجیے. اگر آپ ہاتھ میں مانگیں گے، وہ کہیں گا کہ بھئی آپ ہمارے اسکیم میں نہیں چل سکتے، کیونکہ اسے نقصان ہے. اس لیے یہ جو جتنے بھی اسکیمز ہیں، یاد رکھ لیجیے گا، اس میں خود بخود سود پیدا ہو جاتا ہے. اکثر لوگوں کے مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ انہیں یہ حدیث کی تفصیل نہیں معلوم، جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. تو چلیے اس واقعے کی طرف آتے ہیں. تو بلال رضی اللہ نے کیا کیا؟ کھجور لے گئے جو کم کوالٹی کے تھے، 2 ٹوکریاں کم کوالٹی کے کھجور دے کر، اور اچھی کوالٹی کا 1 ٹوکرا لے آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سود ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ کھجور بدلنا. کیا کنڈیشن کیا ہے؟ ایک ہی ویلیو کا ہو اور ایک ہی سیٹنگ میں ہو. تو یہاں کہاں غلطی ہو گئی بلال رضی اللہ عنہ سے؟ کہ انہوں نے ایک ہی ویلیو نہیں، 2 ٹوکریوں کو بدلے 1 ٹوکرا لیا. حالانکہ ایک ہی سیٹنگ میں ٹرانزیکشن ہو گیا، لیکن ویلیو سیم نہیں تھا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عین سود ہے، ایسا مت کرو. تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو پھر اچھے کھجور کیسے خریدیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ سونا دیں، جاتے ہیں سونا بدلنے کے لیے، تو دکاندار کیا کرتا ہے؟ آپ کے سونا لیتا ہے، اس کا ویلیو نکالتا ہے، اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ دوسرا کوئی سونا دیکھیں، ہے نا. اب آپ دوسرا سونا دیکھتے ہیں، اس میں ٹائم نکلتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ نکل گیا، اس کے بعد وہ سونا آپ کو بیچ دیتا ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، یہ 2 ٹرانزیکشن کر رہے ہیں آپ. پہلا ایک سونا بیچ رہے ہیں، ایک الگ سا ٹرانزیکشن، سونا خرید رہے ہیں ایک الگ ٹرانزیکشن. ایک ہی ٹرانزیکشن میں 2 ٹرانزیکشن کو ڈالنا اسلام میں جائز نہیں. لا بیع فی بیعتین، یہ 2 ٹرانزیکشن ایک ہی ٹرانزیکشن میں ٹھونس رہے آپ، اسلام میں جائز نہیں. ایک ٹرانزیکشن مکمل کریے، اس کے بعد دوسرا ٹرانزیکشن کریے. جیسے میں آپ کے پاس گوشت خریدنے آیا، میں نے کہا کہ بھائی 2 لاکھ روپے 2 کلو گوشت دیجئے. تو آپ نے کہا کہ بھائی یہ گوشت میں اس وقت دوں گا آپ اگر مجھے فلاں جگہ ڈراپ کریں گے. 2 ٹرانزیکشن ایک ہی جگہ ڈالنے کی کوشش کر. یا پھر میں آپ کو گوشت اس وقت دوں گا جب آپ مجھ سے ٹمیٹا خریدیں گے، مجھ سے آپ پیاز خریدیں گے، تب جا کے میں یہ گوشت آپ سے خریدوں. تو یہ ایک الگ ٹرانزیکشن، گوشت کا خریدنا ایک الگ ٹرانزیکشن ہے، ٹماٹر کا خریدنا وہ الگ ٹرانزیکشن ہے. لیکن آپ نے ایک ٹرانزیکشن میں دونوں ٹرانزیکشن کو داخل کیا، ٹھوسنے کی کوشش کی. اسلام کہتا ہے کہ جائز نہیں. یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. عام طور پر جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں. آپ تجارت کرتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، یہ تجارت کر کے کہیں دوسرے مسئلے مت پھنسائیے، ہے نا. جھگڑے بہت ہوتے ہیں اس سے. تو اسلام نے کہا کہ نہیں، آپ ٹرانزیکشن کریے، ایک ٹرانزیکشن میں ایک چیز. 2 ٹرانزیکشن کرنا ہے، یہ آپس میں داخل مت کریے گا. یہ دونوں الگ الگ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں. بہرحال عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے جو کیا ہے اے بلال یہی سود ہے. تو کریں کیا؟ بلال نے پوچھا یا رسول اللہ تو پھر کریں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں پرانی کھجوروں کو لے جاؤ، بازار میں بیچو. پہلے اس میں جو پیسہ ملتا نا، اس سے جاؤ اچھے کھجور خریدو. 2 ٹوکریاں بیچنے کے بعد جو پیسے آپ کے ہاتھ میں آئے، اسے لے جاؤ، لے جا کر اچھا کھجور خرید لو. اس میں آپس میں داخل کرنا جائز نہیں. تو بالکل وہی، اگر آپ سونا خریدنا چاہتے ہیں تو پہلا اپنا سونا بیچ دیجئے، کہہ دیجئے کہ بھائی میں نے آپ کو سونا بیچ دیا، یہ اماؤنٹ میں میرا سونا آپ لے رہے ہیں. تو آپ کے سامنے اماؤنٹ فکس ہو گیا. اس کے بعد آپ جائیے دوسرا سونا لیجیے. سونا آپ کے پاس رکھ لیا، تو اس نے ٹول ڈال لیا، اسے معلوم ہو گیا، اس نے قیمت نہیں بتائی، کہا کہ جاؤ اب پہلے کون سا سونا لینا چاہتے ہیں وہ چنو. اب جو چنیں گے اس میں وہ دیکھے گا کہ اس میں فائدہ ہے کہ نہیں ہے.
اگر اس میں فائدہ ہے تو اس میں آپ کو تھوڑا بڑا کر دے گا، اگر اس میں فائدہ نہیں ہے تو اس میں گھٹا لے گا، ہے نا. بالکل یہ وہ لوگ جانتے ہیں جو اس میدان میں ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اس میں کیسے کیسے ہیرا پھیری کرنی ہے. اسلام نے کہا کہ نہیں، پہلے اسے بیچ دو، اس کے پیسے لے لو، یہ جو پیسے آپ کے پاس آ گئے اس سے نیا سونا خریدو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بتایا، پہلے ان دونوں پرانے کھجوروں کو بیچو، جو پیسہ آئے گا اسے لے جاؤ، نیا کھجور خریدو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک چیز سے روکا تو اس کا نعم البدل بتایا. اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن چلیے ایک دوسرے ٹاپک کے پہنچ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز سے روکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھائی تم اگر اس چیز کو اس انداز سے کرو گے تو گناہ سے بچ جاؤ گے. یعنی روکنے کا طریقہ یہ تھا کہ کسی چیز سے روک رہے ہیں، وہ اس کے ہونے سے پہلے روک رہے ہیں تاکہ آدمی سے گناہ نہ ہو جائے، تاکہ آدمی سے گناہ نہ ہو جائے. اس کی مثال دیکھیے، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سہیل بن حنیف رضی اللہ عنہ. کسی سفر میں تھے تو وہ بڑے لہیم شہیم آدمی، بڑے خوبصورت آدمی تھے. تو ایک جگہ وہ نہا رہے تھے تو وہاں سے ایک دوسرے صحابی کا گزر ہوا تو انہوں نے انہیں دیکھ کر بڑا تعجب سے کہا کہ ان کی چمڑی کتنی صاف ہے، یہ کتنے رنگین ہیں، یہ کتنے فلاں ہیں. ایسی باتیں انہوں نے کہی تو انہیں نظر لگ گئی اور اتنے بیمار پڑے موت کے قریب چلے گئے. لوگ انہیں لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس گئے، کہا کہ یا رسول اللہ، یہ صاحب نہا رہے تھے، فلاں صاحب وہ گزرے جن کا نام عامر العجلونی تھا، انہوں نے ایسی باتیں کہی، اس کے پاس یہ صاحب بیمار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ عامر کو لے آؤ، اور انہیں لایا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی ہم میں سے بعض لوگ کیوں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں؟ جب تمہیں تعجب ہو گئے، تعجب میں جب تم پڑ گئے، تم اگر یہ کہتے بارک اللہ ما شاء اللہ تبارک الرحمن ما شاء اللہ تبارک اللہ تم کہتے تو کچھ مسئلہ ہوتا نہیں تھا. تم نے تعجب سے بڑی بڑی باتیں کہی، یہ دیکھو تمہارے صاحب بیمار پڑ گئے. تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن عجلونی سے کہا، ایک بکٹ میں پانی دے کر کہا کہ تم نہ ہو، سر سے پانی ڈالو، کھاندوں سے پانی ڈالو، اپنے جسم سے پانی ڈالو، اور وہ جو پانی تمہارے جسم سے گرتا ہے دوبارہ اسی بالٹی میں ڈالو. تو انہوں نے بالٹی رکھا اور اسی میں نہایا. تو پانی جو جسم کا ان کا گرا اسی پانی میں گرا، اور یہ پانی لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن حنیف پر ڈالا تو وہ بیدار ہو گئے. تو علاج یہ نظر توڑ جسے کہتے ہیں نا، نظر توڑ، اس کا علاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس کے بعد وہ تازہ ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ بھائی یہ صاحب مر جاتے، کبھی کبھار نظر لگنے سے انسان مر جاتا ہے. وَمِنَ الْعَيْنِ مَا قَتَلْ، جیسے حدیث میں آیا ہے العین حق، نظر کا لگنا حق ہے. کبھی کبھار نظر کے لگنے سے انسان مر بھی جاتے ہیں، موت بھی آ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ صاحب مر جاتے، یعنی قتل کرنے کا جرم تم پر آتا. کتنا بہتر ہوتا تم یہ کہتے ماشاء اللہ تبارک اللہ. صرف ماشاء اللہ نہیں ہے نا، لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ تعجب میں آگے کہتے ہیں ماشاء اللہ بولو، ماشاء اللہ بولو، ماشاء اللہ بولو، تبارک اللہ بولنا ضروری، ماشاء اللہ تبارک اللہ دونوں بولنا چاہیے، تب جا کے وہ نظر توڑے. صرف ماشاء اللہ نہیں چلے گا، ماشاء اللہ تبارک اللہ ہے نا. اب یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ کو کسی پر شک ہے تو آپ جا کے انہیں مت کہیے کہ بھائی آپ نے نظر لگایا ہے نا، اس وجہ سے ایسا ہوگا، چلو آؤ مجھے نہا کے پانی دو، جھگڑا ہو جائے گا. ہاں وہ کہیں گے کہ بھائی تمہیں کیا معلوم میں نے نظر لگایا ہے، مسئلہ ہوگا، میں نے کچھ نہیں کیا. تو اسے حکمت سے ڈیل کرنا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ آدمی صبح شام کے اذکار پڑھے تو نظر نہیں لگتی ہے. آدمی صبح شام کے اذکار، فجر کے بعد صبح کے اذکار، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، اللہم ما اصبح بی من نعمہ فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد والشکر. آیت الکرسی پڑھے ہے نا، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. 100 نہیں پڑھ سکتے تو 10 مرتبہ کم از کم پڑھے. آدمی جب صبح شام کے اذکار پڑھتا ہے، سبحان اللہ، جادو کا اثر نہیں ہوتا، نظر کا اثر نہیں ہوتا، کسی بھی دشمنی کے دشمن نہیں چلتے ہے نا. کئی ایک مسائل سے بہرا آ رہا ہے، سائیکالوجیکل پرابلم بہرا جاتا ہے. میں نے یہ نسخہ کئی لوگوں کو بتایا اور ان کی بیماریاں مختلف تھیں، جسمانی بیماری نہیں، کوئی مختلف بیماریاں تھیں، سب بیماریوں کا حل ہے. سبحان اللہ. یہ صبح شام کے اذکار جس کی پابندی اگر کسی نے کی تو الحمدللہ ہر پریشانی سے باہر نکل جاتا. تو آدمی صبح شام کے اذکار کی پابندی کرے. ہاں اس سے پہلے نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے.
فجر کی نماز ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں کی پابندی کریں، ہے نا. اس کے بعد یہ ذکر و اذکار کی پابندی کریں، نظر نہیں لگتی. اگر کوئی کہیں کوتاہی ہو گئی، کہیں کسی سے نظر لگ گئی، تو آدمی کیا کریں، ہے نا، آیت الکرسی، معوذتین، اسے دم کر کے پئیں اور اپنے اوپر ڈالیں، یہ بھی جائز ہے. اس طریقے سے توڑنے کی کوشش کریں اگر آپ کو نہیں معلوم کہ نظر کس سے لگی. اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے شیطانوں کی بھی نظر لگتی ہے. اگر آپ حمام میں ہیں، اپنے کپڑے اتار رہے ہیں، آپ کپڑے اتارنے سے پہلے بسم اللہ آپ نے نہیں کہا، نعوذ باللہ جنوں کا نظر لگ جاتا ہے. اب جنوں کو ڈھونڈ کے کہاں پھریں گے آپ، ہے نا. کپڑے اتارنے سے پہلے آپ بسم اللہ کہیے. اسی لیے آپ جب آدمی ٹوائلٹ میں جاتا ہے دعا پڑھ کر جائیں، ہے نا. اور اسی طریقے سے آدمی کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں، گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا ضرور پڑھیں، اللہم بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا علی ربنا توکل. گھر سے باہر نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ، دعا پڑھیں. یہ سارے چیزوں سے کیا ہے، ان چیزوں سے بھی آپ بچ جاتے ہیں. تو بہرحال آپ نے یہ سارے علاجات کیے، حل نہیں نکلا، اور سب کو یقین ہے کہ فلان صاحب نظر لگانے میں مشہور ہیں، ہے نا. بعض لوگ جب نظر لگاتے پتہ چل جاتا ہے، اور ہے نا، سمجھے کہ صاحب نے ریلیز کر دیا ہے، اب یہ جا کے لگنے والا ہے. تو ایسے بعض چیزوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ صاحب ہے نا اس کے. اب تو کیا کریں اسے، اگر آپ انہیں بلا کے نہ بولے تو غصے میں آ جائیں گے، ہے نا. کچھ نہ کچھ، جیسے آپ نے انہیں کھجور دیا کھانے کے لیے، اور منہ میں سے ان کی جو ہے وہ جو کھجور کی جو گٹلی ہے، بینجی ہے، وہ نکلتی ہے، تو آپ اسے رکھ لیں، اسے پانی میں ڈال کے چہرے میں مار دیں. اسی سے جو ہے نظر ٹوٹ جاتا ہے کوئی بھی چیز. یا پھر ان سے کہیں کہ وضو کر کے پانی دیں، ہے نا، وہ وضو جب کریں تو ان کا پانی لے لیں. ایسا کچھ ان کے جسم سے جو بھی لگا ہوا ہے وہ لے کر مریض پر ڈالیں، تو جو ہے وہ جو ہے نظر بند سے باہر نکل سکتا ہے، نظر توڑ ہو سکتا ہے انشاءاللہ. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت ہو جاتی تھی. کیسے اس بڑا جرم ہو جاتا نا، موت ہو جاتی تو قتل کا جرم ہو جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم یہ کہتے تو کتنا اچھا، ماشاء اللہ تبارک. تو اگر ہر انسان کے اندر ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں نظر نہیں لگاتا، میں یہ سب کرتا نہیں، میں جیسے عادت نہیں، سننا کیا معلوم لگتی ہم کو پتہ نہیں چلتا ہم سے لگتی ہے نظر. تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے بات، کسی سے بھی نظر لگ سکتی ہے. آپ کو پتا ہے بچوں کو سب سے زیادہ نظر اس کی ماں کی لگتی ہے. بچوں کو سب سے زیادہ نظر اس کی ماں کی لگتی ہے. وہ بڑی تعجب ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ میرے پیٹ سے نکلا ہے، بھاگتا ہے، تو اسے بڑا تعجب ہوتا ہے اندر سے، ہے نا. وہ کبھی کبھار تعجب سے دیکھتی ہے تو نظر لگ جاتی ہے نا. تو ایسے ہوتا ہے. تو کسی سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ بھائی میں یہ چیز نہیں کرتا. اگر آپ تعجب میں پڑ گئے، کوئی چیز ایسی دکھ گئی، تو آپ فوراً کہیے ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. یہ چیز زبان میں ہو تو انشاءاللہ ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار جب آدمی، یہ دیکھیے بڑا عجیب سولوشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے پڑوسیوں کو لے کر. کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ پڑوسیوں کی اذیت ختم نہیں ہوتی. آپ نے ہزار سمجھایا، ایک صحابی آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ میرے جو پڑوسی ہیں بڑی اذیت دیتے ہیں، ہے نا. وہ ان کے گھروں سے فلاں چیز میرے گھر میں ڈال دیتے ہیں، فلاں چیزیں کرتے ہیں میرے گھر کے سامنے، ایسا جو ہے کام کرتے ہیں، تو مجھے بڑی اذیت ہوتی ہے یا رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، پڑوسی کا حق ہے، اسے صلح کر لو، اسے بات چیت کرو. وہ صاحب گئے، چند دنوں کے بعد پھر آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ نہیں، یہ پڑوسی ماننے والے نہیں ہیں، یہ مسلسل مجھے اذیت دے رہے ہیں، مسلسل مجھے تکلیف میں ڈال رکھا ہے، یا رسول اللہ کوئی سولوشن بتائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جاؤ ان سے جو ہے، وہ بھی آپ کے بھائی ہیں، ان سے بیٹھ کر بات کرو، کسی اور کو انوالو کرو. انہوں نے پھر کوشش کی، کچھ رزلٹ نہیں نکلا. آگے کہنے یا رسول اللہ میں نے ہر کوشش کر لی، یہ جو پڑوسی ہے یہ مانتا ہی نہیں ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ اذیت دے رہے ہوتے ہیں. پتہ ہے کیسے؟ بالکل ان کے دہلیز کے سامنے ان کی بائک کھڑا دیے، ان کی دہلیز کے سامنے بائک کھڑا دیے، وہ باہر نکل نہیں پا رہے. ٹھیک ہے بھائی، باہر نکل بھی راستہ ہے، لیکن وہ ان کی دہلیز ہے نا بھائی، آپ نے بائک کیوں کھڑائی؟ اجازت بھی نہیں مانگی، آپ نے کھڑا دی، اور ہر روز کھڑا رہے آپ. تکلیف ہوتی ہے نا، اس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. جب آدمی کہتا ہے کہ بھائی اسے ہٹائے، کہتا ہے کہ باپ کا روڈ تمہارا، یہ روڈ کس کا؟ ہمارا ابا کا روڈ ہے. ایسی باتیں. اور دوسری بات، بھائی کیا تمہارے سر میں کھڑا ہے، دہلیز میں کھڑا، تم نے کیا تکلیف، تم راستہ نہیں نکلو.
اچھا یہ بھی اچھے آدمی وہ بھی اچھے آدمی ہیں، ایسا ہوتا ہے. بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی وجہ سے ان کے پڑوسی میں اذیت ہو رہی ہے. جیسے ایک آپ نے مثال دی کبھی، یا پھر کوڑا کرکٹ کچرا ان کے گھر کے سامنے رکھ دینا، اسے اذیت دینا. یا پھر آپ کا گھر آپ نے دھویا، ماشاء اللہ تبارک اللہ، ان کے گھر کے سامنے تالاب کھڑا ہوا ہے، آ کے بولے تو کیا میں کروں، میری اس میں کیا غلطی ہے، گھر دھونا نہیں دھونا، گندہ رہنا گھر ہے نا. الٹا چور کوٹوال ڈالتے. بھئی آپ کا گھر دھلا ہے اور آپ نے پورا پانی ان کے گھر کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، پوچھے تو بول یہ مسئلہ کر رہے ہیں، کھڑے کر رہے ہیں، ہے نا. اس لیے بعض وقت ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ جو ہے آپ کے پڑوسی کی اذیت دے رہے ہیں. کبھی کبھار بعض لوگ ہیں جو آپ سے جھگڑ لیتے ہیں، بعض لوگ اتنے مایوس ہوتے ہیں کہ وہ خاموش ہو جاتے ہیں، تکلیف جھیلتے رہتے ہیں، ہے نا. کبھی کبھار ہوتا یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک صاحب آتے ہیں، ان کے مسئلے اٹکے ہوئے ہیں، جہاں کہیں جائے پریشانی، جہاں کہیں جائے پریشانی. اچھے آدمی، نماز کے پابند ہیں، ہر چیز ان کے پاس ہے، اس کے باوجود مسئلہ حل نہیں ہو رہا. بعد میں نے معلوم ہوا کہ ان کے علم کے بغیر یہ ان کے پڑوسی کو اذیت دیتے تھے، انہیں پریشانی ہوتی تھی، ان کا معاملہ رک گیا تھا. بعد میں اس کے مسئلے کو انہوں نے حل نکالا تو حل ان کا نکل ہو گیا. کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے، آپ کے کئی مسائل ہیں جو آپ کے اٹکے ہوئے ہو نہیں رہے ہیں، تو اب چیک کریے آپ. یہ بھی ہو سکتا ہے کئی ایک چیزوں میں سے یہ چیز بھی آپ کی ہو سکتی ہے. تو یہ صحابی آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے پڑوسی ہے، میں نے 1000 کوشش کر لی، فلاں کو لے کر بات کیا، میں نے فلاں کو لے کر بات کیا، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو کرے کیا رسول اللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، تمہارے گھر کے سامنے تمہارے گھر کے پورے سامان کھینچ کے رکھ دو، جو بھی آئیں گے جائیں گے انہیں تکلیف ہوگی، وہ پوچھیں گے کہ بھائی ہو کیا گیا، تو کہو کہ میرا پڑوسی مجھے ستا رہا ہے، کہو کہ مجھے میرا پڑوسی ستا رہا ہے. تو صحابی گئے، انہوں نے دیکھا کہ اس سے کیا حل نکلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک ہی حل ہے تمہارے پاس. اب وہ گئے، اپنے گھر کے سامان کھینچ کے سڑک میں ڈال دیا. جو لوگ گزرتے تھے انہیں تکلیف ہو رہی تھی، ان لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے. کہا کہ بھائی یہ جو میرا پڑوسی ہے انہیں اذیت دیتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے، آپ لوگ کچھ مدد کریے میری. تو دیکھتے دیکھتے ایک بڑی جماعت جمع ہو گئی. لوگ گئے، جا کر بولے کہ بھائی دیکھو تمہارے گھر کے سامنے اتنے لوگ جمع ہو گئے. تو باہر آئے، گھبرا گئے. تو سبوں نے کہا کہ بھائی یہ صاحب کو کیوں تکلیف دے رہے ہو، اذیت کیوں دے رہے ہو، انہیں ان کے مسئلے کو حل کرو، پریشان مت کرو. تو اس کے بعد وہ صاحب ڈر گئے، اس کے بعد انہوں نے اذیت دینا چھوڑ دی. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سولوشن دی ہے، لیکن آپ لوگ ہرگز اسے ٹرائی مت کریے گا، کیونکہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک ہی خاندان کے لوگ رہتے تھے. خاص طور پر گاؤں میں سے ہوتا ہے، شہروں میں ایسا نہیں. ہمارے یہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے پڑوسی میں کون ہے، کیونکہ بدلتے رہتے ہیں. لیکن آج بھی آپ گاؤں میں جائیں گے، ایک ہی خاندان والے ہوں گے، پوری گلی ایک ہی قبیلے کی ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ہی تھا، تو ایک ہی خاندان والے ہوتے تھے، اور آنے جانے والے وہ جان پہچان کے ہوتے تھے، اور اسی گھر سے ان کا تعلق ہوتا تھا. تو جب ایسے کیا تو پورے خاندان والے جمع ہو گئے، تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہیں چلے گی، آپ اسے ضرور مت ٹرائی کرے گا. لیکن اس کی دوسری صورت ہے کہ بھائی آپ جو ہے 1000 مرتبہ کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، وہ صاحب نہیں مان رہے ہیں، تو آپ گئے مسجد کی جماعت سے، آپ نے بتا دیا، مسجد میں لوگ آ رہے نماز کے لیے، بتائے کہ بھائی کھڑے ہو گئے، آپ لوگوں کے ساتھ آواز سے بولنے لگے بھائی فلاں مجھے تکلیف دے رہا ہے، فلاں مجھے پریشان کر. تو لوگ جمع ہوئے، تو جمع ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا. ایسا کچھ دوسرا ٹے کریں، یہ طریقہ جو ہے ہمارے معاشرے میں نہیں چل سکتا. البتہ بعض صورتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا. اچھا یہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ اپنے بھائی کو شیطان کے حوالے مت کھینچیے. بڑی پیاری حدیث ہے، اسے سن لیجیے گا، آخری آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ، لقب تھا ان کا حمار، لقب تھا ان کا حمار، گدھا لقب. عرب میں جو زیادہ محنتی ہوتا ہے اسے کبھی حمار کہتے ہیں، زیادہ محنتی آدمی. تو یہ ایسی حرکتیں کرتے تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کبھی ہنستے تھے، ان کا مزاج ہی ایسا تھا. تو ہوا یہ کہ یہ صاحب جو تھے کبھی کبھار شراب پی لیا کرتے تھے. تو جب بھی شراب پیتے، کمپلینٹ ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لاتے اور 10 کوڑے مارتے. شراب پینے والے کی سزا کیا ہے؟ ایک مرتبہ میں ایک آفس میں بیٹھا تھا،
میں ایک صاحب کے انتظار میں تھا. تو میں جب گیا تو وہ صاحب نہیں آئے. تو ان کے بغل میں ایک دوسرے صاحب بیٹھے تھے. ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی یہ صاحب صبح سویرے ٹائم پر کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ رات میں تھوڑا زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے تو اس لیے وہ دو غیر مذہبی تھے, مسلمان نہیں تھے, تو اس لیے ہے نا یہ عام طور پر لیٹ آتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو بڑی غلط چیز ہے, یہ تو پینا نہیں چاہیے, گندی چیز ہے فلانی چیز. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ بول رہے ہیں آپ ہی کے لوگ کتنے لوگ پیتے ہیں؟ ایز یوزول جواب آیا, آپ بول رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن آپ کے کتنے لوگ ہیں, یعنی مسلمان کتنے ہیں جو پیتے ہیں؟ تو میں نے فوراً کہا کہ مسلمان پیے تو اس کے لیے سزا ہے. میں نے کہا مسلمان پیے تو اس کے لیے سزا ہے. اس نے کہا کہ سزا ہے, اچھا کیا سزا ہے بتاؤ. تو میں نے کہا کہ 40 کوڑے ماریں گے اسے. تو اس کے چہرے میں نے ایسا ڈر دیکھا, تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ہے آنکھیں گھومنے لگی. 40 کوڑے شراب پینے پر کہا گیا. ہاں, اور اس کے بعد میں نے کہا کہ کوڑے ایسے ہیں کہ 10 کوڑے میں چمڑی چھل جاتی ہے. کوڑے مارنے کا بھی طریقہ کیا ہے کہ مار مار کے رس نہیں لے گئے, ایسے ماریں چمڑی چھل جائے گی, یعنی باہر آپ کو زخم ہو جائے گا, اندر درد نہیں ہوگا. اس طریقے سے کوڑے ماریں گے, باہر سے ان کی چمڑی چھل جائے تاکہ یاد رہے, جب بھی آدمی سوئے تو دوبارہ یہ غلطی نہ کرے, ہے نا. تو وہ اتنا ڈر گئے, وہ جو صاحب میں نے بتایا کہ اچھا بار بار مجھ سے پوچھنے لگے اسلام ایسا ہے اسلام. میں نے کہا کہ ہاں اسلام ایسا ہی ہے, شراب پیے آدمی تو اس کے لیے کوڑے. اچھا اب جو شرابی ہے اس کے لیے کوئی سزا متعین نہیں ہے, قاضی پر منحصر ہے کہ قاضی کبھی 10 کوڑے مروائے, کبھی 20, کبھی 30, کبھی 40 تک وہ کوڑے لگا سکتا ہے. تو یہ صحابی تھے, یہ جو ہے جاہلیت کے طریقے پر کبھی شیطان انہیں بہکا دیتا ہے تو یہ لے کر لایا جاتے اور انہیں کوڑے مارتے. تو یہ مرتبہ یہ لائے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ کوڑے مارو, تو 40 کوڑے مارے. اور ایک بار کہا کہ سب مل کے مارو, سبوں نے مل کے خوب سا مارا, جو بھی ملا ہاتھ پیر چپل وغیرہ سے مارا. ایک بار آیا تو کہا کہ سب مل کے گالی دو, سبوں نے گالی دی, کہا کہ بے شرم تو فلاں ہے تو فلاں ہے تو فلاں ہے. تو ایسے کئی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ٹرائی کیا ہے نا. ایک مرتبہ کہا کہ سب مل کے مارو, تو لوگوں نے جو ہاتھ پہ ملا وہ لے کے مارا, پتھر پھینکے, کوئی چپل مارا, کوئی فلاں مارا. تو ایک مرتبہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مارو, تو سب مار رہے تھے. مارتے مارتے ایک صحابی نے کہا اخزاہ اللہ, اللہ اسے ذلیل کرے, یہ بار بار یہ غلطی کیوں کرتا ہے. ایک دوسرے نے کہا کہ یلعنہ اللہ, اللہ اس پر لعنت بھیجے, یہ بار بار ایسی غلطی کیوں کرتا ہے, بار بار ایسی غلطی کیوں کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کیا کہا کہ لا تعینوا الشیطان علی اخیکم, اے لوگو ایسے مت کہو, تم ایسے کہو گے تو کیا ہوگا. اب وہ جسے سزا ملی وہ جب دیکھے گا کہ لوگ مجھے مار رہے ہیں, دشمنی اتار رہے ہیں, گالی بک رہے ہیں, تو وہ جائے گا اور اڑ جائے گا. اسے غلطی کا احساس نہیں ہوگا, وہ تو دشمنی میں آ جائے گا. مارنے والا اگر گالی دے اور ایسی گالی دے, لعنت ہو فلاں ہو, تو وہ مار کھانے کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں دشمنی پیدا ہو جائے گی نا, ہے نا. تم لوگوں نے مجھے مارا ہے, تم لوگوں نے مجھے گالی دی ہے, یہ سزا کو سزا نہیں سمجھے گا. وہ تو ایک سمجھے گا کہ یہ لوگ ریونج لے رہے ہیں مجھ سے, یہ لوگ مجھ سے بدلہ لے رہے ہیں. ایسی باتیں اس کے دماغ میں آ جائے گی اور شیطان اسے بڑھ چڑھا کر دکھائے گا, اور وہ اپنی غلطی سے پرہیز نہیں کرے گا, اپنی غلطی کو چھوڑے گا نہیں. تو نبی صاحب نے کہا کہ نہیں, اسی غلطی کی سزا تو مل گئی, اسے جو تھا وہ تو سزا اسے مل گئی ہے. اب یہ جو تم جو کہہ رہے ہو اللہ اس پر لعنت بھیجے, اللہ کا یہ جو ہے دشمن ہے, یا اللہ اسے ذلیل کرے, یہ ایسی باتیں ہیں جس سے شیطان کو مدد ملتی ہے تمہارے بھائی کو اور گمراہ کرنے میں. شیطان کو مدد ملتی ہے تمہارے بھائی کو اور گمراہ کرنے میں. کتنی اچھی باتیں دیکھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کہا کہ شیطان کی مدد مت کرو اپنے بھائی کو درست کرنے میں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ آپ جب کسی کو روکتے ہیں, کوئی چیز درست کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کے دل میں نیت یہ نہ ہو کہ یہ صاحب کو ہم سزا دے رہے ہیں, یہ صاحب ذلیل ہو گئے, بڑے مٹا کے چلا رہے تھے, اترا کے چل رہے تھے, اب تو یہ ذلیل ہو گئے, دلی دل میں خوش ہے نا, دلی دل میں ریونج لے لیا. ہاں, اگر یہ سوچ ہے تو آپ کبھی غلطیوں کو درست نہیں کر سکتے. غلطیوں کو درست کرنے کی نیت صاف ہونی چاہیے. یہ صاحب غلطی چھوڑ دیں, یہ سوچ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ دیکھو ذلیل ہو گیا, موقع مل گیا گالی دینے کے لیے, موقع مل گیا مارنے کے لیے, ہے نا. یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے, جس سے شیطان کو مدد ملتی ہے. غلطی لوگ چھوڑیں گے نہیں اگر ایسا ہو. تو یہ ایک واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. چلیے آخری ایک بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں.
یہ ہے کبھی کبھار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کسی غلطی سے روکتے، ساتھ ساتھ ان کے مرتبے کو گرنے نہیں دیتے. اسے معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا آدمی غلطی کر سکتا ہے، مرتبے والا بھی آدمی غلطی کر سکتا ہے، تو اس کے مرتبے کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کی غلطی کی نشاندہی ہوگی. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبد الرحمن بن عوف، ہم جانتے ہیں. ایک صحابی تھے جن کا نام خالد بن ولید، انہیں بھی ہم جانتے ہیں، دونوں مشہور صحابی ہیں. ایک مرتبہ ان دونوں کے درمیان انبن ہو گیا. تو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. لوگوں نے کہا کہ خالد نے عبد الرحمن کو اذیت دی، خالد نے عبد الرحمن کو برا بھلا کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بلا کر کہا کہ اے خالد، عبد الرحمن اہل بدر میں سے ہے. عبد الرحمن بدری صحابی ہیں، بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ساتھ رہے ہیں، ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے، انہیں آپ ہرگز اذیت مت دو. ان کا مقام بتایا اور ساتھ ساتھ کہا کہ انہیں اذیت مت دو. فوراً خالد بن ولید نے کہا یا رسول اللہ، میں نے انہیں اذیت اس وقت دی جب وہ دوسروں کے ساتھ مل کے میرے خلاف کچھ بول رہے تھے، ہے نا، مجھے انہوں نے کچھ کہا تو میں نے جواب میں یہ چیز کہی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پلٹ کے عبد الرحمن سے کہا کہ عبد الرحمن، میرے صحابہ کو اذیت مت دو. دونوں کی غلطی تھی، دونوں کے مقام کو بتایا. صرف وہ غلطی جہاں ہو گئی اسے درست کرنا مقصد تھا بس. سبحان اللہ. تو اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ صحابہ بھی انسان تھے، ان کے درمیان بھی آگے پیچھے ہوتا. ایسے بھی ہوا کہ جھگڑا ہو گیا، بات چیت کے بغیر رہے، ہوتا ہے، انسان ہے. لیکن ایسا نہیں کہ دشمنی میں آ گئے اور ان کے خلاف سازشیں کرنے لگے، ہے نا، انہیں جہاں کہیں گے ان کے خلاف غیبت کی، چغل خوری کی، انہیں اذیت پہنچانے کی کوشش کی. نہیں، بات انبن ہو گئی، وہیں سے بات ختم. پسند نہیں ہے، دور ہو گئے، بات ختم، ہے نا. اب یہ بھی سنیے کہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عوف بن مالک. یہ ایک لڑائی میں زبردست انہوں نے لڑائی لڑی، ہے نا، زبردست لڑائی لڑی. اور اس لڑائی کے سپہ سالار تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. اب قانون یہ بن گیا تھا اس زمانے میں، آخری زمانے کی لڑائیاں تھی، کہ قانون یہ بن گیا تھا کہ جو جسے قتل کرے گا کافروں میں سے، جو مسلمان اگر کسی کافر کو قتل کرے تو کافر کا جو سامان ہے نا، وہ جس نے قتل کیا وہ لے سکتا ہے. کافر کا یہ مال غنیمت میں کسی نے کسی کافر کو قتل کیا تو اس کے پاس جو تلوار ہے، اس کے پاس جو تیر ہے، اس کے پاس کمان ہے، اس کے پاس زرہ ہے، جو بھی ہے وہ لے سکتا ہے. یہ اس کا حق ہے، یہ اسلام کا قانون ہے. وہ یہ کہ لڑائی ختم ہوئی تو خالد بن ولید کے پاس لوگ آئے، لوگوں نے کہا کہ یہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے. تو خالد بن ولید نے کہا کہ سارا مال ایک طرف جمع کرو. امیر تھے، اطاعت کرنی تھی، پورا مال ایک طرف جمع کر دیا گیا. اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سبوں کو جتنا دینا تھا اتنا ہی دیا. اب وہاں عوف بن مالک آئے رضی اللہ عنہ، آ کر کہنے لگے کہ میں نے جو صاحب کو قتل کیا ان کے پاس فلاں 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 سامان تھا، تم نے مجھے جو دیا ہے یہ 10% بھی نہیں ہے، باقی اور تھا وہ صاحب کے پاس. تو خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، تمہیں جو ملنا تھا مل گیا، اب زیادہ تمہیں کچھ نہیں ملنے والا ہے. یہ کہہ کے خالد بن ولید مال کی تقسیم کی اور بعض مال لے کے وہ ہیڈ کوارٹرز پہنچ گئے، مدینہ پہنچ گئے. اب جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو عوف بن مالک اٹھ کے خالد بن ولید سے کہا کہ یاد رکھنا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جا کے میں تمہیں ہے نا تمہارا کمپلینٹ کروں گا، بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. کہتا انہوں نے بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. خالد بن ولید نے بات نہیں سنی، معاملہ ختم ہو گیا. ابھی مدینہ آئے تو سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس دوڑے اور دوڑ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میرا مال تھا، خالد بن ولید نے مجھے مال نہیں دیا، میری چیز تھی، خالد بن ولید نے روک لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً خالد بن ولید سے یہ کہلوا بھیجا کہ نہیں، یہ صاحب کا جو بھی مال ہے واپس کرو. اب جیسے ہی خبر پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس خالد بن ولید آ گئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے اس لیے نہیں دیا کیونکہ مال بہت زیادہ تھا. ایک آدمی کبھی کبھار ایک بہت بڑے آدمی کو قتل کر لیتا ہے، اس کے بعد بہت زیادہ مال ہو جاتا ہے، تو اس میں عام مجاہدین کے درمیان اتار چڑھاؤ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ دوسروں کو
دل کو ٹھیس پہنچے، اس لیے یا رسول اللہ استکثرت، میرے نظر میں وہ تو بہت زیادہ مال تھا اس لیے میں نے نہیں دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، وہ ان کا حق ہے، دے دو۔ تو خالد بن ولید جب جا رہے تھے یہ پیچھے سے دوڑ کر آئے، اگر کہے کہ دیکھو میں نے جو کہا تھا میں نے کر دیا، میں نے جو ہے تمہیں، دیکھو میں جیت گیا ہوں، ان کی بات چیت سے معلوم ہوا کہ دیکھو میں تم جیت گئے۔ اور یہ منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کہنے لگے خالد لا تعطی، اے خالد مت دو اسے، اے خالد مت دو اسے، اے خالد مت دو اسے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ گئے، یہ صاحب کے جو سلوک تھا خالد بن ولید کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ گئے، یہ امیر ہے، سپہ سالار ہے، کمانڈر ان چیف ہے، اس سے غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے تم نے جو مل گیا نا حق مل گیا، اب یہ جا کے چھڑانے کی کیا ضرورت، ایسی ویسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت، چھیڑنے کی کیا ضرورت، یہ حرکت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں آئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سزا خالد سے کہا کہ مت دو، حق ان کا ہے لیکن غلطی کی سزا ملی، غلطی کی سزا ملی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سپورٹ کیا، حالانکہ ان کی غلطی بتا دیا، خالد ان کا حق ہے تمہیں دینا چاہیے، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے مقام کو باقی رکھا، ان کی عزت کو باقی رکھا، امیر کی عزت کو باقی رکھا۔ اور پتہ ہے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا اور خالد بن ولید کا معاملہ ایسا ہے، ایسا مثال ہے کہ ایک ایسا چرواہا ہے جو اپنے جانوروں کو لے جاتا ہے، کہیں کنویں میں اتارتا ہے، جانور کنویں کے اوپر کا پانی پی لیتے ہیں جو صاف ہوتا ہے، اور جب یہ صاحب پانی پینے کے لیے آتے ہیں تو صاف پانی جانوروں نے پی لیا ہے، اب یہ جو پانی جو مکسڈ ہے، پانی جو گندا ہے، یہ پانی ملا ہے چرواہے کو، حالانکہ چرواہا جانوروں کی دیکھ بھال کرتا ہے، لے کے چلتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، جانوروں نے صاف پانی پی لیا اور یہ جو حقدار ہے انہیں گندا پانی ملا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کے سمجھایا، یعنی بتایا کہ بھائی یہ صاحب تمہیں لے گئے، لڑائی کے میدان میں لڑائی لڑی، اسٹریٹجی بتایا، لوگوں کو کھڑایا، کتنی بڑا ذمہ داری تھی، کتنی بڑی ذمہ داری تھی جسے انہوں نے ادا کی، اور تم لوگ ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو، اچھی چیز تم لے رہے ہو اور انہیں کچھ بھی نہیں مل رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خالد بن ولید کا بھرپور سپورٹ کیا، اور یہ صاحب کا حق تھا لیکن بطور سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید سے کہا کہ نہیں، انہیں جو مل گیا مل گیا، بس دینے والے تھے حرکت کی وجہ سے، اور یہ حرکت کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ سپہ سالار کے، ذمہ دار کے۔ اگر انہیں اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے تو پھر سپہ سالار کی بات کون سنے گا، ذمہ دار کی بات کون سنے گا، ہے نا؟ ان کا مقام تو گھٹ جائے گا لوگوں کے سامنے، ہے نا؟ اب لوگ یہ بولنے لگے کہ بھائی ان سے غلطی ہوتی ہے، یہ تو بار بار غلطی کرتے ہیں، ان کے حکم کو کیوں سنیں، ان کے فیصلوں کو کیوں سنیں، دیکھو اس بار انہوں نے غلطی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذلیل ہو گئے، ایسی ایسی باتیں آئیں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے مقام کو بچایا، اور انہیں وہ سپہ سالار کی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے دیا تھا نا، یہ ذمہ داری دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری کی، ان کے پوسٹ کی حفاظت کی، اور ساتھ ساتھ وہ صحابی کو سزا بھی دیا جنہوں نے ایسی حرکت کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی غلطی سے روکتے تو مرتبے والے کے مرتبے کو گرنے نہیں دیتے۔ کتنی حکمت والی بات ہے، جس کے پاس مرتبہ ہے اس کا مرتبہ تو ہونا چاہیے، ہے نا؟ اس کی جو ذمہ داری جھیلا ہے، اتنی ساری محنت کیا ہوا ہے، اس نے جو ہے لوگوں کی دیکھ بھالی کی، لڑائی لڑی، ایڈمنسٹریٹ کیا، تو اس کا حق تو ملنا چاہیے۔ یہ غلطی کی وجہ سے اسے ذلیل کر کے بالکل عام لوگوں کے برابر کھڑا کر دینا بالکل اچھی بات نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام باقی رکھا، یہ ایک مثال ہمیں حدیثوں میں ملتی ہے، اور دوسرے بھی طریقے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیوں کو روکا۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس کے لیے ان باتوں کو رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا آخرت میں ہمارے مسائل کو آسان کرے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم اور آپ کو صحت و عافیت عطا کرے اور ہمارے محنتوں کو قبول فرمائے۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ موضوع کے متعلق کوئی سوال ہے تو کریے گا انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ سننا خریدیں گے تو 1 گرام فری دیتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے جو ویپاری ہوتا ہے آپ کو کوئی چیز فری نہیں دیتا، یہی قانون ہے آپ کے سامنے، ایک ہی ویلیو کا ہو۔ اچھا یہ بھی آپ بات جان رکھیے، آپ کے پاس جو کیش ہے نا، کرنسی از اکول ٹو گولڈ ہے، یہ جو کرنسی ہے، پیپر جو ہیں
इज इक्वल टू गोल्ड है। कैसे इज इक्वल टू गोल्ड हो गया? ये जो जितने भी लोगों के पास नोट हैं, ये सारे नोट छापते हैं आरबीआई का गवर्नर, उसके उसमें सील साइन होता है। देखिए आप नोट में बाकायदा वो साइन डालेगा, कहेगा कि ये जो नोट है इसमें 10 रुपए की वैल्यू की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये कागज है, कागज की क्या जिम्मेदारी, जलाएंगे चले जाएगा। ये जो नोट लेकर हम घूमते हैं ये तो बिल है, पेपर है, इसकी क्या अहमियत है? इसकी कुछ भी अहमियत नहीं। उसमें गवर्नर साइन डालता है, कहता है कि भाई ये 10 रुपए की जिम्मेदारी मेरी, 500 रुपए की जिम्मेदारी मेरी, है ना, 2000 रुपए की जिम्मेदारी मेरी, तो आप इस बिल को इस्तेमाल करिए। तो गवर्नर का सील होता है, तो इसलिए उस नोट की वैल्यू है। अच्छा, ये जितने भी नोट हैं इसके मध्य मुकाबिल यानी इसके बराबर बैंक के पास सोना होता है, बैंक के पास सोना होता है। अब सोने के बराबर वो उनकी जो जायदाद है उसके बराबर वो नोट छापते हैं। तो ये जो नोट आपके हाथ में है ये इज इक्वल टू गोल्ड एंड सिल्वर है ना। तो कायदा ये है कि आप इससे अगर सोना खरीदना चाहते हैं तो वैल्यू सेम होनी चाहिए और एक ही सीटिंग में खत्म। तो आप सोना खरीद रहे हैं, इसी वैल्यू का आप सोना ले लीजिए। आपने सोना पैसे दिया, सोना आपने खरीद लिया, उसके बाद अगर आपको बतौर कोई तोहफा वो देता है तो ये अलग चीज है, उसकी मर्जी है ना। वो कोई भी किसी को तोहफा दे सकता है। आप मेरे दुकान में आए, मैंने आपको चाय पिलाई, आप मेरे दुकान में आए, मैंने आपको खाना खिलाया, तोहफा है। तो ये अलग सब्जेक्ट है ना। तोहफा अगर कोई भी देता है तो ले सकते हैं, जायज है आपके लिए इंशाअल्लाह, अल्लाह आलम। तो आप जो सोना खरीद रहे हैं उसके बराबर आपने पैसे दे दिए, आपका ट्रांजैक्शन दुरुस्त। और साथ साथ ये जो भी बैंक वाले ऑफर्स देते हैं, ये जो खास तौर पर ये सोने वाले जो ऑफर्स देते हैं, इससे परहेज करिएगा, इससे बहुत फायदा है। क्योंकि जब भी ये ऑफर देते हैं इसके पीछे उनका कुछ ना कुछ मकसद होता है, कहीं ना कहीं कुछ वो मारते हैं, कहीं कॉपर बढ़ा देते हैं, कहीं कैरेट कम कर देते हैं। भोले भाले लोगों को बहुत इसमें धोखा होता है। आप सोना रखें, आप समझते हैं कि 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का होता ही नहीं हुआ, रख लिया 19-18 कैरेट का होता है, तांबा मिला देते हैं। आम लोगों को मालूम नहीं होता इसका। तो अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह आलम। हाँ, देखिए आप जब सोना आपका बेचना चाहते हैं या फिर खरीदना चाहते हैं तो उसमें वो 2 चार्जेस डालते हैं, एक है वेस्टेज और दूसरा जो है मेकिंग चार्जेस, है ना। तो ये उनका हक है, क्योंकि आप जो सोना खरीदते हैं, जो वैल्यू आपको जो दिखाते हैं, जो रेट जो दिखाते हैं, वो तो सिर्फ सोने का है ना। सिर्फ आप बिस्किट खरीदेंगे तो कोई मेकिंग चार्जेस नहीं, कोई वेस्टेज नहीं। जब आप कोई गहना खरीदेंगे, कोई आपने अंगूठी खरीदी, कोई आपने जो है माला खरीदा, कोई चेन खरीदा, उसमें तो मेकिंग चार्जेस तो लगेंगे। आदमी बनाता है, मेहनत करके बनाता है ना। तो अगर कोई मेकिंग चार्जेस देता है तो आप दीजिए, आपकी मर्जी, वो जो चार्ज बोलता है फिर आप बार्गिन करिए, जो देना चाहते हैं दीजिए, तो वो उसका हक है, उसकी मेहनत है, वो जो आपसे लेना चाहता है बिल्कुल वो दुरुस्त है। ये जो वेस्टेज है, जब इंसान जब जेवर पहनता है, औरत कोई जेवर पहनती है तो उसमें उस मैल लग जाता है ना, मैल नमक, इसे वजन ज्यादा हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, उस वेस्टेज को हटाकर सिर्फ जो सोना है वो सोने की कीमत लगाते हैं। तो वेस्टेज अगर आप उसे बचना चाहते हैं तो जो जेवर है उसे वो लोग जलाएंगे, बर्न करेंगे, उसके बाद उसका हकीकी वजन मालूम। तो वो जो वेस्टेज बोलते हैं वो वाकई सही है उसमें, क्योंकि इंसान का पसीना मैल उसमें लगता है और उसमें हर है ना मिलीग्राम्स का हिसाब लगाते हैं ना वो लोग। जरूर वो चीजें वो कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी जो है खरीदारी की होशियारी है, उसमें ज्यादा वो लोग खेलते हैं, है ना। वेस्टेज कभी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, कभी मेकिंग चार्जेस बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो ये दोनों है ना, ये असल गोल्ड के साथ जुड़े हुए नहीं, ये तो अलग अलग हैं, दोनों अलग हैं। ये उनका हक है, या वो ले सकते हैं इंशाअल्लाह। सवाल कर रहे हैं कि कोई किसी के पास सोना ले रहा है तो वो जब 1 साल के बाद 2 साल के बाद लौटा रहा है तो सोना लौटाए या फिर पैसे लौटाए। हाँ, तो इसमें देखिए, जब आप किसी को कर्ज के तौर पर दे रहे हैं या फिर ले रहे हैं तो आप बता दीजिएगा कि वापस आप किस मोड में देंगे, मतलब कौन से स्टेटस में देंगे, करेंसी में देंगे या फिर सोने में देंगे या फिर डॉलर्स में देंगे, ये पहले से बता दीजिएगा। मैंने आपके पास सोना लिया है, मैं आपको सोना ही वापस करूंगा, सेफ है।
میں آپ کے پاس سونا لیا ہوں اور میں واپس کروں گا اس وقت کے ریٹ کے حساب سے. یہ آپ اور جس کے پاس آپ قرض لیے ہیں ان کے درمیان یہ فیصلہ ہونا چاہیے. عام طور پر لوگ سونا بطور قرض لیتے ہیں اور بعد میں آ کر کہتے ہیں کہ میں پیسے دوں گا، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں پیسے میں اس زمانے میں جو ریٹ تھا اس کے حساب سے واپس کروں گا، اب تو سونے کا ریٹ بڑھ گیا ہے. جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ اسی وقت فیصلہ کر لیں کہ واپس دوں گا تو کس سٹیٹس میں دوں گا، کس پوزیشن میں دوں گا. یہ فیصلہ کر کے قرض دینا درست ہے. اچھا اگر کسی نے فیصلہ نہیں کیا، بطور قرض لے لیا سونا، تو سونا ہی واپس کریں. تو سونا ہی واپس کریں، جتنا وہ سونا لیے ہیں اتنا سونا واپس کریں. اسی میں سیف ہے اور اسی میں دونوں کے لیے درستگی بھی ہے انشاءاللہ. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو شراب پینے پر سزا جو 40 کوڑے کے ہیں، اب ہمارے معاشرے میں اگر آپ کوڑے ماریں گے تو وہ پلٹا کے 80 کوڑے مارے گا. آپ 40 ماریں گے تو آپ کو 80 مارے گا. تو یہ دیکھیے، یہ جو کوڑے مارنا، یہ جو سزائیں ہیں، یہ اسلامک گورنمنٹ کے ہاتھ میں، انڈیویجول کے ہاتھ میں نہیں. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بعض ایسے بھی نوجوان ہوتے ہیں کہ بھائی میں جو ہے ماشاء اللہ مجھے جہاد سمجھ میں آ گیا، میں جتنے بھی کفار ہیں سب کو قتل کرنے کے لیے نکل گئے. ایسے بھی سر پھرے نوجوانوں کو دیکھا ہے نا. قاتل ائمۃ الکفر، جتنے بھی کفر کے امام ہیں سب کو قتل کرو. کون قتل کرے؟ میں قتل کروں، میرے پاس طریقہ ہے، میں ماروں گا. نکل گئے. اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ پیور مرڈر ہے، پیور مرڈر ہے. قیامت کے دن وہ آئے گا، جواب دینا پڑے گا اسے. یہ جتنی بھی سزائیں ہیں یہ سزائیں دیں گی گورنمنٹ، اسلامک گورنمنٹ، اسلامک اسٹیٹ. وہاں پر باقاعدہ قانون ہوگا، وہاں پر قاضی ہوں گے، مقدمہ چلے گا، طرفین کو اپنی بات رکھنے کا موقع ملے گا. اس کے بعد فیصلہ ہوگا. آپ کس کھیت کی مولی ہیں کہ اٹھے آپ نے فیصلہ کر لیا. اچھا اگر آپ کسی کو کوڑے مارنے چلے گئے ہے نا، آپ کی غلطیوں کو کوئی دوسرا سزا دے مان لیں گے؟ آپ دوسروں کو سزا دینے کے تیار ہو گئے. آپ کے اندر بہت ساری غلطیاں ہیں نا، اسے اب جو ہے نماز چھوڑ لیے، اب بے نمازی ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں. بے نمازی کی سزا کیا ہے؟ قاضی فیصلہ کرے گا. ایک نے کہا کہ آپ بے نمازی ہیں، آپ کو جو ہے ہم ایک 100 کوڑے مارنا چاہتے ہیں. تو یہ جو پگلا پن ہے یہ کرنا بالکل جائز نہیں. تو جتنی بھی سزائیں اسلام میں یہ اسلامک اسٹیٹ دی، اور یہ سزائیں ان بیانات میں اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ گناہ کتنا خطرناک ہے. ہم جیسے مقررین ان سزاؤں کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ کتنا خطرناک گناہ ہے. بس یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جاؤ بھائی جتنے بھی آپ کے دوست شراب پی رہے ہیں سب کو 40 کوڑے مارو. یہ کہنا ہمارا مقصد نہیں ہے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو کتنا خطرناک گناہ ہے. اس کے لیے اسلام میں سزا مقرر ہے، جان لو. بس سزا دینے کی ذمہ داری نہ ہماری ہے نہ آپ کی. یہ تو اسلامک اسٹیٹ وہ اسی سزا دے گی. واللہ اعلم. کوئی بھی نشے وار چیز استعمال کرے، شراب اس لیے حرام ہے کہ اس میں نشہ ہے. کوئی بھی نشے وار چیز استعمال کرے اس کے لیے وہی سزا ہے، اس کے لیے وہی سزا ہے. اور قاضی مقرر کرے گا کہ ایک آدمی جب اس کے پاس حد سے زیادہ گناہ بڑھ جائے اور خطرناک چیزیں استعمال کرتا ہے تو قاضی کبھی کبھار قتل کا بھی حکم دے گا. تو اسے اسلامی حکومت میں، اسلامک ٹرمینالوجی میں اسے کہتے ہیں تعزیر. تعزیر کہتے ہیں ایک ایسی سزا جو قاضی کا حق ہے، اور قاضی اسے 10 کوڑے سے لے کے سولی پہ چڑھانے تک کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ مسئلے کی خطرناکی کو دیکھ کر، وہ مسئلے کے سیریسنس کو دیکھ کر وہ سزائیں بڑھا سکتا ہے. جیسے میں ایک مرتبہ سعودی عرب میں نے دیکھا ہے کہ 3 نوجوانوں کو سر اڑانے کا حکم. پتہ ہے ان کی غلطی کیا تھی؟ یہ 3 نوجوان کسی شاپنگ مال میں لڑکیاں جا رہی تھی تو لڑکیوں کو انہوں نے لپٹ لیا. تو قاضی نے کیا سزا سنا ہے؟ تینوں کے سر مار دیے جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو غلطی ہے، خطرناک غلطی ہے، اس کے لیے کوئی سزا مقرر نہیں ہے. جب غلطی کی کوئی سزا مقرر نہ ہو تو قاضی کو تعزیر کا حق ہوتا ہے. سزا ہے لیکن کیا سزا ہے؟ اب قاضی کے ہاتھ میں کہ کیا سزا دے گا. تو یہ غلطی دوبارہ نہ ہو تو اتنی شدید ان سے جو ہے سزا دی گئی
تاکہ دوبارہ غلطی نہ ہو. واللہ اعلم. مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.